بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنی ہے جس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے اور اس کا اثر بھی. اکثر کوئی فریق غلطی کرتا ہے، کوئی گروہ غلطی کرتا ہے، کوئی فرد غلطی کرتا ہے، تو جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، غیر اخلاقی ہے، تو کہا جاتا ہے فلاں نے بھی تو فلاں دور میں یہ کام کیا تھا. اور اس میں پھر صدیوں کی مثالیں آ جاتی ہیں، سینکڑوں سالوں کی. اور اگر سیاست کے حوالے سے بات کریں تو فلاں دور میں یہ ہوا، فلاں دور میں یہ ہوا. اب دیکھیے، غلطی، جرم، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. غلطی غلطی ہوتی ہے، برائی برائی ہوتی ہے، جرم جرم ہوتا ہے. چاہے آپ اس کا ارتکاب پہلی بار کر رہے ہوں یا آپ کسی کے جرم کے جواب میں وہ جرم کر رہے ہوں، وہ ہے تو جرم ہی ہے، غلطی کہلائے گا. اس لیے یہ جسٹیفیکیشن کبھی نہ دیں کہ کیونکہ آپ نے ہمیں اس حوالے سے روکا ہے، فلاں نے بھی تو یہ کام کیا تھا آج سے 50 سال پہلے، بھئی وہ بھی برا تھا اور یہ بھی برا ہے. آپ یہ سوچیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو بھی آپ غلطی کرتے ہیں، جو بھی آپ جرم کرتے ہیں، اس کی سزا ہے. اس کی سزا اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی. اور اگلے جہان میں تو ظاہر ہے ابھی کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے کسی کو احساس نہیں، لیکن ہماری روح نے جب اپنے خدا کے حضور پیش ہونا ہے تو اس سے پہلے اپنے سارے جو اس کے اوپر جو غلاظتیں ہیں، جو چیزیں، ان سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے اور اس کا حساب دینا ہے. اور پھر وہ ایک جو دور ہے، جو ظاہر ہے کہ ایک سزا کا دور ہی ہوگا. اور سزا ظاہر ہے جس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ ویسی بات نہیں ہوتی، بلکہ روح کو مختلف تجربات سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر ایک لمبے سلسلے کے بعد وہ اپنے خدا کے ساتھ وصل کرتی ہے. تو اس لیے یہ سوچیں کہ جو بھی آپ غلطی کرتے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو ضرور ملے گا. کوئی بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہا. خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ خود کو جان رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا ضمیر دیکھ رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات جب آپ چیز لکھتے ہیں تو آپ کی گواہی تو آپ خود ہی ہیں. اب اچھا، میں اپنی مثال دوں کہ کئی دفعہ میں کچھ ایسے کومنٹس ہوتے ہیں، کچھ ہمیں کالم کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، سرکاری ملازموں کے حوالے سے، سرکاری ملازمین کے حوالے سے سب لوگوں نے ایک ہی نقشہ بنایا ہوتا ہے کہ جی یہ ان میں تو یہ خرابی ہوگی. تو کوئی کمنٹس ایسے آتے ہیں سخت قسم کے، تو میں جب جواب دینے لگتی ہوں تو مجھے بھی کبھی میں تھوڑے سخت لفظ لکھ دیتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں نہیں، اس سے ایک انسان کی ناقدری ہوگی، ایک انسان کی تذلیل ہوگی. تو مجھے تھوڑا نرم لفظوں میں اظہار کرنا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے. اور جواب بھی میں صرف اس لیے دیتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگلے بندے کو اس مشکل سے نکالنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب تک آپ اس کو، اگر بعض کا ہوتا ہے کہ ہمارے جواب دینے سے اس کے اندر جو ایک ٹینشن چل رہی ہوتی ہے اس سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ہم ایک نیکی کرتے ہیں، ورنہ وہ جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. تو میں کوشش کرتی ہوں سوشل میڈیا پہ بھی اگر کوئی اس طرح کا مجھے ان باکس یا سوال آتا ہے یا بات ہوتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کروں یا اچھے طریقے سے جواب دوں. تو یہ اگر ہم بد تہذیبی کا اظہار کرتے ہیں، بد اخلاقی کا اظہار کرتے ہیں، خصوصاً عورتوں کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ آج کل ایک عجیب طرح کی سیاسی پلیٹ فارم پہ جنگ جاری ہے کہ ہر سیاسی جماعت دوسرے کی بہو بیٹیوں کو، رہنماؤں کو عجیب و غریب القابات سے نواز رہی ہے اور گالی دونوں طرف عورت کو پڑ رہی ہے. اگر ایک بندہ عورت پہ الزام لگا رہا ہے تو دوسری پارٹی ان کی ماؤں بہنوں کی بات کری، یعنی دونوں طرف مائیں بہنیں جو جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے ان کو گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں. کیونکہ ہمارے سماج کی یہ المیہ ہے کہ ہم نے تمام گالیاں عورتوں سے منسلک کی ہوئی ہیں، عورتوں سے جوڑی ہوئی ہیں. تو کوشش کریں کہ کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے غلط نہ لکھیں، نہ بولیں، نہ اپنے قلم سے لکھیں. آپ یقین کریں کہ آپ کو ایک عجیب طرح کا اطمینان محسوس ہوگا اور آپ اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو بہت اچھا، ایک جو ہوتا ہے نا دھلایا اور پاک صاف اور ہلکا محسوس کریں گے. ورنہ یہ جو بوجھ ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم میسج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمارا ضمیر، خود جو خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے ضمیر ہمارا، وہ بڑا جھاجا ہے، وہ کچھ کے مارتا رہتا ہے، وہ دستک دیتا رہتا ہے اور ہمیں باور کراتا رہتا ہے کہ ہم یہاں پر غلط ہیں. تو پھر انسان ایک عجیب طرح سے تشنگی والی زندگی گزارتا ہے جس میں سکون نہیں ہوتا. اگر آپ ٹھیک ہیں، دنیا آپ کو جو مرضی کہے، لیکن آپ کے اندر سے گواہی آ رہی ہے، آپ کے دل آپ کی گواہی دے رہا ہے، آپ کا ضمیر آپ کی گواہی دے رہا ہے، تو آپ مطمئن ہیں. کیونکہ چاند پر تھوکنے والے تو بہت لوگ ہوتے ہیں،
لیکن اگر آپ خود ہی مجرم ہیں، آپ نے خود ہی ایسے کام کیے ہیں، تو پھر دنیا آپ کو بڑا پارسا بھی کہتی رہے گی نا، تو آپ کے اندر جو بیٹھا ہوا ضمیر ہے وہ آپ کو چین نہیں لینے دے گا، وہ آپ کو دکھی کرتا رہے گا۔ تو یہ میں آج بات کرنا چاہ رہی تھی، جو مختلف دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں عورتوں کے حوالے سے، کہ کئی دفعہ میں نے کئی بار لوگوں کو جب منع کیا کہ پلیز اس طرح سیاسی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں اب سیاسی ایک کریں، ایک بات کریں، تو انہوں نے پھر آگے کہا نہیں فلاں نے بھی تو یہ کیا تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، آپ خود اپنی جو ایک اچھی بات ہے اس سے آغاز کریں۔ بہت شکریہ۔